کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ خوبصورت شاہ ولا جس کی پیشانی پر ماشاء اللہ کی تختی سجی تھی، اس وقت اس میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ شاندار فرنیچر سے مزین شاہ ولا کے ڈائننگ روم میں اس وقت 2 نفوس دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل کے گرد پڑی کرسیوں پر آمنے سامنے براجمان تھے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر سوچ اور تفکر کا گہرا جال بچھا تھا، جبکہ دوسرے کے دلکش نقوش سے غصہ اور جھنجھلاہٹ واضح نمایاں تھی۔ بابا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں نہیں کر سکتی ابھی شادی وادی۔ عنایا شاہ نے پچھلے 2-3 دنوں سے دہرایا جانے والا جملہ ایک دفعہ پھر دہرایا تھا۔ بیٹی کی بات سن کر حیدر شاہ کا نوالہ لیے منہ کی طرف جاتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے ہوا میں معلق ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے پلیٹ پر جھکی اپنی نظریں اٹھا کر سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹی کو گھورتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے آپ کی رائے نہیں پوچھی اور نہ ہی آئندہ اس بارے میں میرا ایسا کوئی ارادہ ہے، لیکن بابا میں پڑھنا چاہتی ہوں ابھی۔ کچھ دیر خود پر قابو پانے کے بعد اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ آج سے پہلے اسے اپنے بابا سے کوئی بات کرنے کے لیے بھی الفاظ تلاشنے نہیں پڑتے تھے۔ 3 سال کی عمر میں ماں کی وفات کے بعد سے انہوں نے اس کی ہر خواہش اور آرزو کو الفاظ کا روپ ملنے سے پہلے جانا اور پورا کیا تھا۔ عنایا شاہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور جنہیں انکار اور نہیں جیسے لفظوں سے بہت کم واسطہ پڑتا ہے۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، کوئی لیکن ویکن نہیں چلے گا۔ انہوں نے درست لہجے میں اسے ٹوکتے ہوئے اپنے والیٹ سے چند بڑے بڑے نوٹ نکال کر ٹیبل کی سطح پر اس کے سامنے رکھے۔ یہ کچھ رقم رکھو اور اپنی پسند سے شاپنگ کر لینا، اس فرائیڈے کو آپ کا نکاح ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس کے حیرت سے گنگ چہرے سے نظریں چرائی تھیں۔ عنایا باپ کے اس رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے سامنے پڑے پیسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے کرسی کھسکائی اور تن فن کرتی اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ کمرے میں ملازمہ کی موجودگی نے اس کے غصے کی شدت سے ہائی ہوتے پارے کو مزید آسمان سے باتیں کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عنایا شاہ اپنے باپ کے برعکس اپنے ملازموں کو احساسات رکھنے والے ایک عام انسان کے بجائے احساسات و جذبات سے عاری ایک غلام کا درجہ دینا پسند کرتی تھی۔ وہ بی بی جی، ملگجے سے کپڑے زیب تن کیے پکی عمر کی ملازمہ کے ہاتھ میں کرسٹل واز لرزا تھا۔ شٹ اپ نان سینس، نکل جاؤ میرے کمرے سے اپنا گندا وجود لے کر۔ وہ غراتے ہوئے جو منہ میں آیا تھا بولتی چلی گئی، پرغرور لہجے میں اپنے سے کم حیثیت ملازمہ کو برا بھلا کہتے ہوئے۔ شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ انسان کو اس دنیا میں محض اپنے کیے ہوئے برے اعمال کا نہیں بلکہ اپنی زبان سے نکلے ہوئے بڑے بڑے بولوں اور سخت الفاظ درست لہجے کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ حیدر شاہ اور شاہ نواز شاہ 2 ہی بھائی تھے۔ حیدر شاہ فطرتاً ملنسار اور نرم مزاج کے حامل تھے، جبکہ شاہ نواز شاہ کی طبیعت میں غرور اور تکبر، دولت کی لالچ اور ہوس پائی جاتی تھی۔ اسی لیے شاہ نواز شاہ نے ماں باپ کی وفات کے بعد جائیداد اور کاروبار میں سے اپنا حصہ الگ کر کے شاہ ولا سے نکل کر الگ گھر میں رہنا پسند کیا تھا۔ گھر اور کاروبار کی علیحدگی کے بعد شاہ نواز شاہ کو اگر کوئی چیز اپنے بھائی سے جوڑے ہوئے تھی تو وہ بھائی کی نہیں بلکہ پیسے کی محبت تھی، جس